اور ایک بات بتائیں، مگر یہ جو موضوع ہے نا، یہ ممبر کا فیکٹ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بلیک بورڈ کا ہے، بغیر اس کے سمجھا نہیں پائے گا، لیکن میں چلتا ہوں، اللہ کریم ہے، صلوات بر محمد۔ تو پھر وہی کنیت کی بات، ام البنین کے والد کا نام تھا حزام ابن خالد، کنیت وہی کنیت والی بات ہے، ابو الماجل۔ اب جو ہے وہ، اور ان کو کلابیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اکثر کہتے ہیں کیا، فاطمہ یہ خالی کلابیہ نہیں کہا جاتا، نہیں فاطمہ تو اپنی جگہ ہے، نام تو ہے، خالی کلابیہ نہیں کہا جاتا، یہ تو مشہور ہمارے یہاں ہے نا، فاطمہ کلابیہ۔ کتابیں پڑھیے گا تو کہیں زبابیہ بھی ہے، کہیں وحیدیہ بھی ہے، کہیں کلابیہ، کہیں عامریہ ہے۔ یہ سب کیا چکر ہے جو کتابوں میں ہے، اس کے لیے پورا آپ کو شجرہ لے کے چلنا پڑے گا کہ یہ لوگ تھے کون۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب ان کو کلابیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کلابیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو جد اعلیٰ تھے ان کا نام تھا کلاب ابن ربیعہ، ان کا نام تھا کیا، کلاب ابن ربیعہ۔ تو جو ہے وہ نسل آئی کلاب ابن ربیعہ کی، تو ان کو یا تو بنی کلاب کہا گیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے بنی اسرائیل جو کہے جاتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا ریزن کیا ہے، جتنی جناب یعقوب کی اولاد ہے، تو جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اسرا مانے عبد سریانی زبان میں، ایل مانے اللہ، تو اسرائیل کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگا عبداللہ۔ تو جتنے جناب یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد ہوئی وہ سب کیا کہلائی، بنی اسرائیل۔ تو ویسے یہاں بھی ہے کہ کلاب ابن ربیعہ، تو جو کلاب ابن ربیعہ کی اولاد آئی، ابھی بات آئے گی کہ یہ کلاب کہاں سے آئے ہیں، اور یہ لوگ جا کے رسول اللہ سے کہاں سے ملتے ہیں، صلوات در محمد، ساری باتیں۔ تو کہیں یہ بنی کلاب کہے جاتے ہیں، اور کہیں اسی کو بنی کلاب کے بجائے بنی ہٹا کر کے کلابیہ ہو جاتا ہے، بات وہی ہے۔ خوب، تو علت جو ہے ان کے کلابیہ کے لقب کی کہ ان کے جد اعلیٰ کا نام کیا تھا، کلاب ابن ربیعہ۔ کلاب ابن ربیعہ 9 لڑکے تھے ان کے۔ اب یہیں سے شاخیں چلیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ عامریہ کیوں ہیں، زبابیہ کیوں ہیں۔ کلاب ابن ربیعہ کے 9 بیٹے تھے، ان کے نام نمبر 1 عامر، ڈائریکٹ کلاب کے ڈائریکٹ بیٹے کون ہیں، عامر۔ تو اب کلابیہ بھی ہیں، عامریہ بھی ہیں، تو کلاب، عامر، عبید یا عبید، عبیدیہ بھی ہو جائیں گے، ان کا شاید نام ابو بکر بھی تھا، وعمر یا عمر، وحارث، حارث کا نام رواس بھی تھا، وعبداللہ، کعب، جعفر، ربیعہ و معاویہ۔ بریکٹ میں یہ ہے کہ معاویہ یا زباب بھی تھا۔ یہ 9 بیٹے کس کے ہوئے، کلاب کے۔ تو اب ان 9 بیٹوں کی جو نسل چلے گی یہ سبھی تو بنی کلاب کہلائیں گے، صلوات بر محمد وعلی۔ جو جتنی 9 شاخیں چلیں گی اور کافی اوپر ہے، کلاب ابن ربیعہ، ان کے 9 بیٹے، اسی بنا کے اوپر کبھی جو ہے وہ ان کو کلابیہ کہا گیا، کبھی ان کو عامریہ کہا گیا، کبھی تاکہ عامر ابن کلاب کی طرف نسبت دے دی جائے۔ اب آئیے جو حزام تھے، ڈائریکٹ جناب ام البنین کے باپ حزام، یہ اب آپ وہاں سے آئیں گے نا کلاب، تو ان کے بیٹوں میں 9 بیٹے تھے، 9 بیٹوں میں یہ حزام کس کی لائن سے ہیں، یہ عامر کی لائن سے ہیں۔ تو وہ جناب صاحب المعارف نے اپنی کتاب میں، اور مسعودی ایک بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مروج الذہب، ہے نا، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین کو وحیدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کلابیہ، عامریہ اور وحیدیہ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی وحید ابن کعب کی طرف نسبت کی بنا کے اوپر ان کو وحیدیہ بھی کہا جاتا ہے، عامریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے یہ تو ہو گئے باپ کی طرف سے، اب آئیے ماں کی طرف سے، ابھی پورا شجرہ آئے گا۔
ماں کا نام ان کا تھا سمامہ، سے میم الف میم ہے، سمامہ. یہ جناب ام البنین کی والدہ تھی. از بنی جعفر، اولاد یاد ہے آپ کو ان 9 بیٹوں میں تو عامر سے ابا ہے، جعفر سے صلوات برما. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بنی کلاب اوپر جا کے رسول اللہ سے کہاں سے ملتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ام البنین کتنی نجیب الطرفین تھی. صلوات برما، تب سمجھ میں آئے اسی سلسلے سے. اب آئیے، اب ان کا فاطمہ بنت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن وحید، وہاں پہنچ گئے نا، ابن وحید وہو عامر، یعنی وحید یا عامر دونوں ایک نام ہے، یعنی وحید وہی عامر ہے. اب عامر کے بعد ابن کعب، پھر ابن عامر ابن کلاب ابن ربیعہ ابن عامر ابن صعصعہ ابن معاویہ ابن بکر ابن حوازن ابن منصور ابن اکرمہ ابن خصفہ ابن قیس، ان کا دوسرا نام ایلان بھی ہے، ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عدد ابن یسع بن سلام بن نابت بن جمال بن قیداد بن اسماعیل بن ابراہیم. صلوات بر محمد وعلی. تو اب ماں کی طرف سے، اچھا رسول اللہ کس نسل سے ہیں؟ وہی اسماعیل کی نسل سے. یہ کس نسل سے ہیں؟ اسی نسل سے. اماں کس نسل سے ہیں؟ تو یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ جناب فاطمہ ام البنین کا خاندان کوئی الگ تھا. اوپر جا کے وہی مل رہا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے. صلوات. تو اس کا مطلب کہ جناب ام البنین کے اجداد اور مولا کائنات کے اجداد آگے جا کر کے یہ لوگ کامن ہو جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کی والدہ کے بھی اجداد اوپر جا کر کے ایک ہو جا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.